اگر ہزار دفعہ رب نے زندگی دی ہے تو وہ بھی عمران خان پہ قربان. انشاءاللہ سینے پر گولی بھی کھائیں گے اور گاڑیوں کے نیچے بھی جائیں گے. لاہور کے ماؤں نے تو الیکشن میں جواب دے دیا ان کو, تو انشاءاللہ 65 کی تاریخ ہم یاد کرائیں گے ان کو. پنجاب گورنمنٹ سے کہ وہ ماڈل ٹاؤن کا جو سانحہ تھا اس کی بالکل تحقیقات کرائی جائیں, اس کو اگنور نہ کیا جائے. وہ ایک بہت بڑا ظلم ہوا تھا جو عوام نے دیکھا تھا کس طرح خواتین کے پیٹ پہ لاتیں ماری گئی تھی. السلام علیکم, میں ہوں حسنین, آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. اس وقت میں بنی گالہ میں موجود ہوں. رات کے اس وقت یہاں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے جو عمران خان کی سیکورٹی کے لیے یہاں موجود ہے. نوجوانوں سے بات کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کیا وجہ ہے, کیوں آئے ہیں, کہاں سے آئے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی میرا نام افضل خان ہے, میں اسلام آباد سے آیا ہوں, اور ہمارے ساتھ کافی لوگ یہاں پہ آئے ہیں, سارے جوان KPK, بلوچستان, پنجاب, ہر طرف سے. اور ہم یہاں پہ اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہمیں اطلاع ملی ہے شہباز گل کے اریسٹ کے بعد. یہ اطلاع یہ کہ عمران خان کو اریسٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں. تو ہمارا پیغام ہے اس امپورٹڈ گورنمنٹ کو اور اس کے ہینڈلرز کو کہ عمران خان کی طرف اگر کسی نے آنکھ بھی اٹھا کے دیکھی تو پورا پاکستان باہر نکل آئے گا. اچھا مجھے بتائیں, رات کے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں مختلف شہروں سے لوگ آئے ہیں, جوش و جذبہ ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی طرف اگر جانا ہے تو جانوں سے گزر کر جانا ہوگا. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ یہ کوشش کر لیں, ان کا دل یہی ہے. مریم نواز کو بڑا غصہ ہے کہ اس نے جیل کاٹی ہے, اب وہ چاہ رہی ہے کہ عمران خان بھی ویسے جیل کاٹے. تو مریم نواز کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو اتنا قد کاٹنی ہے. وہ ایک کیلیبری فرانٹ کے جعلی کیس میں اندر گئی تھی. عمران خان ایک صادق الامین ڈکلیئرڈ ہے سپریم کورٹ سے. یہ جو بہانے کیے جا رہے ہیں کہ اداروں کے خلاف PTI نے بات کی وغیرہ وغیرہ, اصل میں یہ لوگ PTI کو دبانا چاہ رہے ہیں, عمران خان کو دبانا چاہ رہے ہیں. جتنا یہ دبائیں گے اتنا عوام اور عمران خان کے ساتھ آگے کھڑی ہو جائے گی. آج جو شہباز گل کی گرفتاری ہوئی اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ کون ہے اس کے پیچھے, کیوں یہ کیا جا رہا ہے؟ یہ گرفتاری نہیں تھی, یہ اغوا تھا. نہ کوئی FIR ہے, نہ ابھی تک پتہ ہے کہ اس کو کس تھانے میں لے گئے ہیں. اس کے پیچھے یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے جو چاہ رہی ہے کہ اداروں کو عوام کے آمنے سامنے لا کے کھڑا کر دیا جائے. اس وقت ساری عوام عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے. PDM اپنے جو اقتدار ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے کنٹروورسیز کریٹ کر رہی ہے تاکہ فوج اور عوام کے بیچ میں رفٹ کریٹ کرے اور عوام کا غصہ فوج کی طرف ہو سارا. ٹھیک ہے جی, بھائی صاحب سے بات کی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کہاں سے؟ میں اسلام آباد. ان کے ساتھ ہی آئے ہیں, کیا وجہ آنے کی, کیوں آئے ہیں؟ جو آج ہوا یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. جو ہمارے عوام کے لیے سوچنا چاہیے ملک کو, کب تک اس طرح رڑتے رہیں گے, مرتے رہیں گے. ٹھیک ہے جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی, پاکستان کا جھنڈا پکڑا ہے, پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا پکڑا ہے, شرٹ پہ عمران خان کی تصویر ہے, اوپر کیپ پہنی ہوئی ہے. کیا وجہ آنے کی, کہاں سے آئے ہیں, کیوں آئے ہیں, اور کیا کہنا چاہیں گے؟ عمران خان کی سیکورٹی کے لیے آئے ہیں آپ؟ سر تعلق میرا سوات سے ہیں. کناپور لیبر چوک میں مزدوری کرتے ہم, وہاں لیڈ کرتا ہوں پورے لیبر کو جو ہماری PTI لیبر ونگ ہے. یہاں پر آنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جس طرح یہ پاکستان ڈاکو موومنٹ والوں نے شہباز گل کو اغوا کیا ہے, تو یہ بھی ساتھ بتایا گیا ہے کہ ہمارے لیڈر کو اور دوسرے جو ہمارے لیڈر ہیں بڑے, ان کو گرفتاری کے لیے بھی انہوں نے نام وغیرہ اناؤنس کیے. تو جیسے شہباز گل کو تو انہوں نے اغوا کر دیا, جو بقایا ہمارے لیڈر ہے انشاءاللہ وہ ان کی گرفتاری تو ہم ہونے نہیں دیں گے. سب سے پہلے یہ ہماری جان لیں گے, پاکستانی عوام کی جان لیں گے, تو پھر ہمارے لیڈر کے پاس جائیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے لیے آپ کی جان بھی قربان ہے؟ انشاءاللہ اگر ہزار دفعہ رب نے زندگی دی ہے تو وہ بھی عمران خان پہ قربان. دیکھ لیں آپ, یہ جذبہ ہے یہاں جوانوں کا, یہ جذبہ ہے یہاں لوگوں کا. کہہ رہے ہیں کہ اگر خدا 1000 دفعہ بھی زندگی دے وہ بھی عمران خان کے لیے قربان ہے. کیوں قربان ہے, کیوں یہ وہ اس لیے قربان ہے سر کہ میری ایج جو ہے وہ 47 ہے. ٹھیک ہے, یہ میرے بچے ہیں, بچوں کی عمر کے ہیں, تو ہمارا تو جو زندگی تھی وہ تو ان ڈاکوؤں کے ساتھ گزر گئی ہے. تو کم از کم ہمارے بچے تو وہ آزاد رہے نا, وہ غلامی سے آزاد تو ہو جائیں. اگر یہاں عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے آتے ہیں یا ایسی نوبت آتی ہے تو کیا ری ایکشن ہوگا؟ ریئیکشن کیا ہوگا سر, یہ آپ دیکھ لیں گے کہ انشاءاللہ سینے پر گولی بھی کھائیں گے اور گاڑیوں کے نیچے بھی جائیں گے. گاڑیوں کے نیچے بھی لیٹیں انشاءاللہ لیٹیں گے. آزما کر دیکھ لیے, جو بیٹا ہوا جو ڈاکو مومنٹ والا رانا ثناء اللہ موچوں والا, یہ آزما کر دیکھ لے. لاہور کے ماؤں نے تو الیکشن میں جواب دے دیا ان کو, تو انشاءاللہ 65 کی تاریخ ہم یاد کرائیں گے ان کو. آپ یہ جذبہ دیکھ رہے ہیں یہاں بنی گالہ میں, اور یہاں آپ دیکھیں اس طرف سے مزید کارکنان اس ٹائم یہاں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں, اور یہاں کارکنان کی ایک بہت بڑی تعداد پہنچنا شروع ہوئی ہے. ان لوگوں سے بات کرتے ہیں, یہ جو آ رہے ہیں کہاں سے آئے ہیں, کیوں آئے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام.
सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा पकड़ा हुआ है, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं? हम झंडी से आए, पिंडी से। पिंडी से आए हैं? जी जी, किस लिए आए हैं यहाँ पे आप? ये आमिर साहब बात जी देखें जी, ये पख्तून भाई इस टाइम झंडे लेके, ये देखें पाकिस्तान के झंडे लेके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे लेके यहाँ पहुँचे हैं। जी सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं? ये राजा बाजार से आए। राजा बाजार से आए, क्यों आए हैं इस टाइम आप बनी? बस ये आए हुए से खान साहब के लिए आए। खान साहब के लिए आए हैं। आगे जाते हैं, आगे जाके यहाँ ये देख लें, ये रश लगा हुआ है यहाँ पे बनी गाला में इस टाइम। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, क्या जोश व जज्बा है और क्या कहना चाहेंगे। कहना चाहते हैं ये लोग इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए मौजूद हैं, आप क्यों आए यहाँ? मैं दरअसल ये मैसेज देने के लिए आया हूँ कि पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी नौजवान जो हैं वो जाग रहे हैं। वो पहले का दौर ख़त्म हो गया है कि जब इनके जुल्म और छुप जाते थे, जब ये कोई भी जुल्म करते थे, जिस तरह बदमाशी से गवर्नमेंट चलाते थे, क्योंकि इनकी तो इन्होंने हमेशा जिस तरह गवर्नमेंट की है वो इन्होंने इस तरह की है जैसे बादशाह, क्योंकि फैमिली पॉलिटिक्स है, बस हम मालिक हैं इस मुल्क के, पुलिस भी हमारी घर की ग़ुलाम है, इस तरह से इन्होंने गवर्नमेंट की है। और इनके जो पहले के कारनामे होते थे वो थोड़े छुप जाते थे, हाईलाइट नहीं होते थे। अब क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, जैसे कि आप लोग मुझे सोशल मीडिया के थ्रू मेरा मैसेज आप सुन रहे हैं, तो लोग अब एजुकेट हो चुके हैं, ठीक है। और मैं सुन रहा था किसी एंकर ने ये बोला है कि इनको कोई 1500 रुपया दे के तो ट्वीट कराई जाती हैं, ये कराई जाती हैं। ये करोड़ों ट्वीट्स, ये इतने ज़्यादा लोग, ये किसको पागल बना रहे हैं ये बोल के? ये अवाम की जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी पहले भी ज़्यादा थी, अभी वो बहुत ज़्यादा, यानी कि वो अब एक आलमी मुस्लिम लीडर के तौर पे सामने आ रहे हैं। तो जहाँ तक इमरान खान की गिरफ़्तारी की बात है कि ये उस तरह का कुछ सोच रहे हैं या कुछ इस तरह का कर रहे हैं, तो ये नवाज़ शरीफ नहीं है, ये शहबाज शरीफ नहीं है, ना ये मरीम नवाज़ है कि इसके पीछे कोई भी इसका वारिस नहीं है। पूरा पाकिस्तान इमरान खान का वारिस है। और ये हम लोग अगर कोई इस तरह का कदम, ये हल्की सी आंच भी आती है खान पे, तो ये अवाम चुप नहीं बैठेगी और इसका बहुत ख़तरनाक रद्द-ए-अमल आएगा। आज जो शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो गिरफ्तारी, मैं तो उसको गिरफ्तारी नहीं समझ रहा, क्योंकि उसमें कोई क्लियर तो था नहीं ना कि एक आप किसी को गिरफ्तार करते हैं, उसको आप बताते हैं कि तुम्हारा ये जुर्म है या ये वारंट है या ये कोई FIR हुई है आप पे या ये जुर्म है। यहाँ पहले आप उठा के ले जाते हैं बंदे को, उसके बाद हमें ये नहीं पता होता कि कौन से थाने में है, किस रीज़न से उसको लेकर गए। तो ये तो एक किस्म का अगवा हुआ ना। जी मैं गवर्नमेंट से ये भी अभी गवर्नमेंट से अपील करूंगा, पंजाब गवर्नमेंट से, कि वो मॉडल टाउन का जो सानिया था उसकी बिल्कुल तहकीकात कराई जाए, उसको इग्नोर ना किया जाए। वो एक बहुत बड़ा जुल्म हुआ था जो अवाम ने देखा था किस तरह ख़वातीन के पेट पे लाते मारी गई थी। ठीक है, देखें जी, यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद पहुँच चुकी है और रात के इस वक्त यहाँ मौजूद है इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं इस बारे में क्या कहते हैं। पंजाब गवर्नमेंट से कि वो मॉडल टाउन का जो सानिया था उसकी बिल्कुल तहकीकात कराई जाए, उसको इग्नोर ना किया जाए। वो एक बहुत बड़ा जुल्म हुआ था जो अवाम ने देखा था किस तरह ख़वातीन के पेट पे लाते मारी गई थी।